پاکستانی سیاست میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی نئے رجحانات سامنے آ رہے ہیں، خاص طور پر سوشل میڈیا کے بہت زیادہ متحرک ہونے کے بعد سیاسی بحثوں کا رخ متعین کرنے میں بھی اس کا کردار بہت بڑھ گیا ہے۔ ایک اور چیز جو حالیہ برسوں میں سامنے آئی ہے وہ ہے ویڈیو اور آڈیو لیکس کا طوفان۔ ماضی قریب میں کچھ سیاستدانوں کی مبینہ خفیہ ویڈیوز سامنے آئی، لیکن ان کی شرح خفیہ طور پر ریکارڈ کی گئی آڈیوز، چاہے وہ اہم شخصیات کی نجی ملاقاتوں کی گفتگو ہو یا پھر فون کالز، سے کم ہی ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جب آڈیوز یا ویڈیوز سامنے آتی ہیں، کچھ لوگ انہیں جعلی قرار دیتے ہیں اور ان کے مخالفین ایسے مواد کی تحقیقات اور سزا جزا کے مطالبے دہرانے لگتے ہیں۔ گزشتہ 2 برسوں میں درجن بھر سے زائد آڈیو لیک سامنے آئیں۔ ان میں سابق وزیر اعظم عمران خان، موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے نام شامل ہیں۔ آڈیوز کے ہنگامے میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا ذکر بھی 2022 کے اوائل میں آیا ہے۔ ان سے منسوب آڈیو پر کافی دھول اڑی۔ پھر جولائی 2022 میں عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی 2 آڈیو کال سامنے آئیں۔ لیکڈ آڈیوز کی تحقیقات کے لیے اب حکومت نے ایک کمیشن بنایا ہے، لیکن اس کمیشن کے بارے میں کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، خاص طور پر سوال کہ آیا بظاہر غیر قانونی طریقے سے حاصل کردہ شواہد کی بنیاد پر کسی کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ حکومت کے اس اقدام پر ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت اعلیٰ عدلیہ کو آپس میں ہی لڑوانا چاہتی ہے، جبکہ حکومتی نمائندوں کا کہنا ہے کہ ان کی نیت صرف اور صرف عدلیہ کی ساکھ بحال کرنا ہے۔ چلیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 ہے کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز نے ہی 2017 میں سن 1956 کے قانون کو ختم کر کے پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے نام سے اس قانون کی منظوری دی تھی اور وفاقی عوامی مفاد میں اہم امور پر تحقیقات کرانے کا وسیع اختیار دیا گیا۔ اور تو اور اس کمیشن کو ہائی کورٹ کے برابر اختیار بھی دیا گیا، جس میں کمیشن کسی کو بھی سزا سنا سکتا ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے بنائے گئے کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنسز کیا ہیں اور یہ کیسے کام کرے گا۔ کمیشن میڈیا پر نشر ہونے والے ان الزامات کی چھان بین، جن میں مبینہ طور پر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کے داماد ملوث ہیں، تحقیق کرے گا کہ آیا قانون مہیا کرنے کے عمل، منصفانہ حق سماعت اور شہریوں کو برابر سمجھنے کا عمل تو متاثر نہیں ہوا۔ کمیشن پاکستان پینل کوڈ 1860 یا کسی دوسرے قانون کے تحت کسی شخص یا سرکاری عہدے دار کے خلاف مبینہ آڈیو لیک میں نامزد کسی بھی یا تمام افراد کی ذمہ داری کا تعین کرے گا اور یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ آیا کسی قسم کی تعدیبی کارروائی کی ضرورت ہے یا نہیں۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کمیشن کون سی آڈیو لیکس کی تحقیقات کرے گا؟ نہیں، چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ کمیشن سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور ایک وکیل کے درمیان سپریم کورٹ آف پاکستان کے موجودہ جج کے بارے میں ٹیلی فون کال، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور ایک وکیل کے درمیان سپریم کورٹ کے مخصوص بینچ کے سامنے کچھ کیسز پیش کرنے کے بارے میں ٹیلی فون کال، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور سپریم کورٹ کے ایک جج کے درمیان ٹیلی فون کال، سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار اور ایک سینئر وکیل کے مابین ٹیلی فون کال، پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی پارٹی کے ایک ساتھی کے درمیان سپریم کورٹ میں ان کے روابط کے بارے میں ٹیلی فون کال، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ساس اور ایک وکیل کی اہلیہ کے درمیان سپریم کورٹ کی کیسز اور غیر آئینی اصولوں پر ٹیلی فون کال، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے صاحبزادے نجم ثاقب اور ان کے دوست کے درمیان ٹیلی فون کال کے دوران اپنے والد کا ذکر۔ یہاں ایک بات اور بہت اہم ہے کہ حکومت کے بنائے اس کمیشن کے TORs دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے حکومت ججوں اور ایک مخصوص جماعت کو نشانہ بنا رہی ہو۔ جہاں ملک کے مختلف حلقوں کی جانب سے اس کمیشن کے بارے میں کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، وہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس پر شکوک و شبہات ظاہر کیے ہیں۔ عمران خان نے اس پر ایک ٹویٹ کے ذریعے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کمیشن کو اس بات کی تحقیقات کرنے کا اختیار دیا جائے کہ یہ طاقتور اور نامعلوم عناصر کون سے ہیں جو اعلیٰ سرکاری عہدیداروں سمیت شہریوں کو ٹیلی فونک گفتگو کو ٹیپ ریکارڈ کراتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ رازداری کی سنگین خلاف ورزی ہے جس کی آئین کے آرٹیکل 14 کے تحت ضمانت دی گئی ہے۔ غیر قانونی طور پر فون ریکارڈ کرانے اور نگرانی کے ذریعے غیر قانونی طور پر ڈیٹا حاصل کرنے والوں کا نہ صرف احتساب ہونا چاہیے بلکہ مختلف فون کالز بنانے، فیبریکیشن اور کانٹ چھانٹ کے ذریعے سوشل میڈیا پر لیک کرنے والوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ دوسری جانب ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں معروف ماہر قانون اعتزاز احسن نے کہا کہ ٹیلی فون کالز کو ریکارڈ کرانا اتنا بڑا جرم ہے کہ کابینہ برخاست اور اسمبلی بھی تحلیل کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل غیر اخلاقی اور غیر آئینی بھی ہے۔ چیف جسٹس کمیشن کو کالعدم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔